السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارے پاس مہمان ہیں بیرسٹر یاسر لطیف ہمدانی صاحب۔ جو لوگ ہمدانی صاحب سے واقف نہیں ہیں ان کے لیے میں ایک مختصر تعارف کراتا چلوں کہ بیرسٹر صاحب پاکستان کے جو ہیومن رائٹس سے متعلقہ قانون ہے اس کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں۔ متعدد پاکستان میں جو انسانی حقوق کی مختلف خلاف ورزیاں ہوتی رہتی ہیں اس میں یہ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں، اور انہوں نے غالباً ان کا ایک سب سے اہم کام ابھی تک وہ انہوں نے کتاب تصنیف کی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے اوپر۔ تو آئیے بیرسٹر صاحب سے چل کے بات شروع کرتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال چال؟ اللہ کا شکر جی، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ بیرسٹر صاحب میں موضوع تو ہماری آج کی گفتگو کا یہ جو احمدیوں سے متعلق عید پر نوٹیفیکیشنز آئے ہیں حکومت کی طرف سے، جس میں احمدیوں کو ان کی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے سے پولیس نے روکا ہے جا کے۔ ہماری گفتگو کا موضوع تو وہ ہے، لیکن اس موضوع پر آنے سے پہلے میں کچھ آپ سے اور آپ کی کتاب کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے تو کچھ اپنی کتاب کے بارے میں بتائیے کہ قائد اعظم کو اس دنیا سے گئے ہوئے تو تقریباً 75-76 سال ہو گئے، تو آپ نے حال ہی میں جو کتاب تصنیف کی اس کی ضرورت آپ کو کیسے محسوس ہوئی؟ دیکھیے، مسئلہ بڑا سمپل سا ہے کہ جناح صاحب جو تھے وہ اپنی زیادہ تر زندگی انہوں نے وہ کہتے تھے آئی ایم انڈین فرسٹ سیکنڈ اینڈ لاسٹ۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جناح صاحب واز دا اونلی پولیٹیشین ان دا ہسٹری آف دا سب کانٹیننٹ جن کو کہا گیا کہ وہ بیسٹ امبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی ہیں، یعنی کہ ہندو مسلم ایکتا کے سفیر ہیں، مطلب یہ ان کے لیے لفظ استعمال ہوتے تھے۔ تو جب میں یہاں پڑھتا تھا، امریکہ میں ہی میں پڑھتا تھا کالج میں، تو اس سے پہلے تو ہم پاکستان میں جب بڑے ہو رہے تھے تو ہم نے وہ قائد اعظم کی ایک جو تصویر لگی ہوتی ہے اور جو ایک نیریٹو ہوتا ہے وہی بس سن رکھا تھا کہ ہی واز اے سنگل مائنڈیڈ ہی واز اے سنگل مائنڈیڈ ایڈوکیٹ فار پاکستان، اور مطلب اس سے اس چیز کو آپ سکوئر نہیں کر سکتے جناح صاحب کی ان باتوں کے ساتھ۔ تو میں نے جو کوشش کی ہے اس کتاب میں لکھنے کی، میں نے وہ ان کی جو دیکھیں 41 سال کا ان کا پولیٹیکل کریئر ہے، بلکہ 1904 سے اگر آپ لگائیں تو 43 ایئرز کا ان کا پولیٹیکل کریئر ہے، اور اس میں سے آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً اس کے اندر اور کچھ نہیں تو 35 ایئرز انہوں نے اسپینڈ کیے، کم از کم 35 ایئرز انہوں نے یونٹی آف انڈیا کے لیے اسپینڈ کیے، اور انہوں نے انڈیا کے لیے بہت ساری ان کی خدمات ہیں انڈیا کی کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ میں، اور تو یہ چیزیں میں سامنے لایا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کتاب کا میرا جو الٹیمیٹلی آئیڈیا وہ دیکھیں، الٹیمیٹلی میں یہ کہتا ہوں کہ جناح صاحب ایک ایسی کانٹریکچول ارینجمنٹ چاہتے تھے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان، جہاں جو ہے مسلمان جو ہیں وہ ایک ہی فیڈریشن میں رہتے ہوئے ان کے حقوق جو ہیں ان کو مل سکیں۔ تو اس میں جو آرگیو کرتا ہوں، اور جو آئی تھنک اب تو خیر جو اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے ہسٹورینز نے لکھی ہے اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناح صاحب جو تھے وہ کوئی ان کا جو آئیڈیا تھا پاکستان کا، یا دا آئیڈیا آف پاکستان جو ان کے نزدیک تھا، اور جو لاہور ریزولوشن سے جس کی کہ خد و خال نکلتے ہیں، اس ریزولوشن سے اس میں یہ بڑی پاسبلٹی اینڈ تک موجود تھی کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کا ہی خود مختار آٹونمس ریجن ہو انڈیا کے اندر ہی، یعنی کہ یونائٹڈ انڈیا کا پارٹ ہوتے ہوئے ایک طرح کی بڑی فیڈریشن ود ان فیڈریشن ہو۔ تو جو تھے ان کی جو میکسیمم ڈیمانڈ تھی، جس کو میں ذکر کرتا ہوں کتاب میں، میکسیمم ڈیمانڈ ان کی یہ تھی کہ جو ہے کنفیڈریشن ہو جائے پاکستان اور ہندوستان کی، جس کا نام انڈیا ہو، اور جو ان کی جس ڈیمانڈ پہ وہ مانے تھے، جو دیکھیے جو لوگ اس آئیڈیا کے ناقد ہیں کہ پاکستان جو تھا وہ جناح صاحب علیحدہ بالکل ملک نہیں چاہتے تھے، وہ کبھی بھی ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ کیبنٹ مشن پلان 1946 کے اندر مئی 1946 میں جناح صاحب نے کیوں کیبنٹ مشن پلان ایکسیپٹ کیا۔
اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور انہوں نے باقاعدہ اپنی جو ان کی ورکنگ کمیٹی تھی اس کو کنونس کیا کہ یہی ایک بہتر سلوشن ہے۔ تو یہ چیز کیونکہ ایکسپلین نہیں کر سکے، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس میں 2-3 اور باتیں بھی ہیں۔ ابھی تو کتاب میں نے وہ جب لکھی تھی تو اس کے بعد بھی چیزوں کی تشنگی رہ گئی، لیکن الٹیمیٹلی دیکھیے یہ اب ایک اسٹیبلش سا وہ بنتا جا رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، ایٹ موسٹ جو جس قسم کے حالات پاکستان اور انڈیا کے درمیان موجود ہیں، ہندوستان اور پاکستان، اور دیکھیے اس میں یہ مینشن کرتا جاؤں کہ جناح صاحب جو تھے وہ انڈیا کو ہندوستان کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دیر کینٹ بی ان انڈیا وداؤٹ پاکستان۔ تو ان کے نزدیک جو انڈیا تھا وہ آن ٹاپ آف پاکستان اینڈ ہندوستان ایک اوپر کی چیز تھی، جو سب کانٹیننٹ تھا وہ اٹ سیلف ایک اس کا ان کا یہ ویژن جو تھا، دیکھو وہ اگین انہوں نے ہمیشہ کہا کہ آئی ایم انڈین فرسٹ سیکنڈ اینڈ لاسٹ، وہ اسے ہلے نہیں۔ تو یہ چیزیں تھیں جن کے بارے میں نے لکھا۔ اس کے علاوہ کچھ اور باتیں ہیں جن کے بارے میں کہنا بات کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ، اور یہ ہمارے ٹاپک سے تھوڑا سا کنیکٹڈ بھی ہے، کہ جناح صاحب پہ 1940s کے اندر ایمینس پریشر ڈالا گیا۔ جو پریشر جو تھا، یہ ہمارے ٹاپک سے ابھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کنیکٹڈ ہے۔ جی ایمینس پریشر ان کو مجلس احرار الاسلام جو تھی، مجلس احرار جسے کہا جاتا تھا، وہ اور ان کی اپنی پارٹی کے اندر لوگ، مسلم لیگ کے اندر بھی لوگ موجود تھے جو اس بات پہ مصر تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے احمدیوں کو مسلم لیگ سے باہر نکالا جائے، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جناح صاحب یہ ڈیکلیریشن دے دیں کہ احمدی جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جناح صاحب نے اس کو ریفیوز کر دیا، اور اس کا آپ کے پاس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ کا ریزولوشن موجود ہے، 30 جولائی 1944 کا۔ وہ ریزولوشن پیش کی گئی کہ احمدیوں کو نکالا جائے، اور جناح صاحب نے کہا اس ریزولوشن پہ ووٹ ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اگر کسی کو کوئی اس میں شک کی گنجائش رہ جاتی تھی تو جناح صاحب نے سر ظفر اللہ خان کو جو ہے پاکستان کا پہلا فارن منسٹر بنایا۔ اس سے پہلے یہ فیمسلی کہا کہ سر ظفر اللہ خان از اے مسلم اینڈ لائک اے سن ٹو می، جی میرے بیٹوں کی طرح۔ 1939 میں ان کی سپیچ ہے انڈین لیجسلیچر کے اندر جس کے اندر انہوں نے یہ کہا۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کا ویژن تھا، صرف احمدیوں کے بارے میں نہیں بلکہ تمام لوگوں کے بارے میں، جو ان کا ایک ویژن تھا کہ ریاست کا کام نہیں ہے مذہب کو ڈٹرمن کرنا۔ یہ ایک وہ کانسٹنٹ تھا جب وہ انڈیا کے لیے، انڈیا کی یونٹی کی بھی بات کر رہے تھے، جب وہ پاکستان کی بھی بات کر رہے تھے، ان کا ایک جو کانسٹنٹ ویژن تھا وہ یہ تھا کہ ریاست جو ہے وہ یہ ڈکٹیٹ نہیں کرے گی کہ کسی کا کیا مذہب ہے یا نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو 11 اگست کو جو تقریر کی، اور 11 اگست کی تقریر بھی جو ہے آئی تھنک نیڈس ٹو بی کنٹیکسچولی انڈرسٹوڈ۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ صرف 11 اگست کی تقریر نہیں ہے، 33 اور تقریریں ہیں پہلے سال کے اندر پاکستان، جہاں انہوں نے بات کی ہے ایکول رائٹس کی، مائنورٹیز کی، ایٹسیٹرا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ 11 اگست کی تقریر میں وہ کہتے ہیں کہ وہ کئی باتیں کرتے ہیں۔ ایک تو وہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک ایک آئیڈیا آف یونائٹڈ انڈیا کام نہیں چل سکتا تھا، لیکن وہ درمیان میں یہ بھی کہتے ہیں کہ مے بی دس ویو از کریکٹ، مے بی دس از اٹ از ناٹ، یعنی کہ وہ اس پہ کوئی اپنے آپ کو حرف آخر نہیں کہہ رہے۔ پھر اس میں کئی جگہوں پہ وہ تمام سب کانٹیننٹ کو انڈیا کے طور پہ ریفر کرتے ہیں اور پاکستان کو بھی اس میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 11 اگست کی تقریر جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان ڈیو کورس آف ٹائم Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims, not in a religious sense, but in the sense of, in a political sense as citizens of one state. اور کہتے ہیں کہ religious اس میں اسی میں وہ کہتے ہیں کہ religion is a personal matter and personal faith of an individual، اسی تقریر کے اندر وہ یہ کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب آپ اگر پاکستان کا آج اٹھا کے دیکھیں نقشہ، اور 56 سے یہ مسئلہ سٹارٹ ہو گیا تھا، لیکن 56 کا کانسٹیٹیوشن کافی حد تک ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن تھا کمپیئر ٹو دا 73 کانسٹیٹیوشن، لیکن 56 کا کانسٹیٹیوشن میں ہی اسلامک ریپبلک رکھ دیا گیا تھا۔ میرا یہ ماننا ہے
ہو سکتا ہے لوگوں کا ڈفرینٹ ویو ہو. میرا یہ خیال ہے کہ جناح صاحب would not have endorsed the idea of an Islamic Republic. وہ اسلامک ریپبلک نہ بناتے. بیرسٹر صاحب میں ذکر کرتا چلوں جب آپ کہتے ہیں کہ اسلامک ریپبلک تو آپ کی سے مراد وہ اسلامک ریپبلک ہے جو جنرل ضیاء کے زمانے میں ہماری سامنے آئی, کیونکہ ہماری اسٹیٹ بھی ہمارا ملک بھی تو ایک ارتقاء سے گزرا ہے نا. تو اس ارتقاء میں جو آخری شکل آج کل ہمارے سامنے ہے, جو جنرل ضیاء کے مارشل لا کی باقیات ہیں جو قانون میں چلی آ رہی ہیں, یہ اسلامک ریپبلک آپ نے کہا کہ جناح صاحب کے متعلق ہرگز انہوں نے اس کا یہ خواب یہ ویژن نہیں سوچا تھا پاکستان کے بارے میں. جی آئی تھنک سو. آئی تھنک دیکھیں جناح صاحب ایون, اور آپ نے بالکل اچھا کیا کہ یہ آپ نے بات کر دی کہ جنرل ضیاء نے جو اس کو حیت دی ہے اسلامک ریپبلک کو, وہ مطلب ایک دوسرے لیول کی بات ہے. آپ یہ دیکھیے کہ 1956 کی جو اسلامک ریپبلک تھی, جب پاکستان پہلی دفعہ اسلامی جمہوریہ بنا, ان دا فرسٹ اسلامک ریپبلک ان دا ورلڈ, تو وہ ایک بہت پیلیٹیبل اور میں کہوں گا ایک سیکولر اسٹیٹ تھی. مطلب اس میں آپ دیکھیے کہ جو دیر واز نو اسٹیٹ ریلیجن, اس کے اندر نام بالکل اسلامک ریپبلک تھا لیکن اسٹیٹ ریلیجن نہیں تھا, اور اس میں وزیر اعظم جو تھا وہ غیر مسلم ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے, اور اس میں جو صدر کا عہدہ تھا وہ بہرحال مسلمانوں کے لیے مختص کیا گیا تھا, لیکن اس میں بھی کوئی اوتھ نہیں تھا. مطلب ہے صرف جو ہے اس کا مانا جانا کہ جی جیسے اسکندر مرزا صاحب جو تھے وہ ریناؤنڈ, جو پاکستان کے پہلے صدر بنے اسکندر مرزا, وہ بڑے ریناؤنڈ قسم کے جو ہے ارریلیجس اور آلموسٹ ایتھیسٹک بندے تھے, لیکن ان کو کسی نے روکا نہیں وہ بنتے ہوئے. اور اسی پہ میں ذرا پیچھے اور جاؤں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 1947 میں 11 اگست کی تقریر کی بات ہوتی ہے, لیکن 10 اگست کو جناح صاحب نے, قائد اعظم نے ایک چینج کیا اوتھ ٹو آفس کا. اوتھ کے اندر سے انہوں نے, اور یہ مطلب چاہے اس کو اچھا سمجھے برا سمجھے جس طرح بھی, انہوں نے اس میں سے ورڈز ٹو سو ہیلپ می گاڈ نکال دیا انہوں نے. اور انہوں نے جو دوسری چیز انہوں نے جو چینج کی, اور یہ بڑی امپورٹنٹ چینج تھی, مطلب یہ سو ہیلپ می گاڈ نکالنا تو ایک کمپیریٹ, انہوں نے سولملی سوئر کو سولملی افرم کر دیا. اب آپ جو لوگ انگلش لا کو سمجھتے ہیں, جو ہے 1888 کا ایکٹ ہے جس میں یہ بات ہے, افرمیشن جو ہوتی ہے کسی بھی اوتھ کے اندر دو طریقے ہوتے ہیں. سوئر کرنا جو ہوتا ہے اوتھ, وہ آپ ڈیٹی کے ساتھ سوئر کرتے ہیں, یعنی کہ آپ خدا حاضر ناظر جان کے پیرا کرتے ہیں. جو افرمیشن ہے وہ ایک سیکولر اوتھ ہوتا ہے, وہ ارریلیجس سیکولر اوتھ ہوتا ہے. تو جناح صاحب نے جو ہے اس کو اس کا کرنے کی وجہ, اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناح صاحب کیا, میں مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریز دس کوشچن کہ جناح صاحب خود مسلمان تھے یا ایتھیسٹ تھے یا جو کچھ تھے, دیٹس another ایشو. لیکن ان کے نزدیک کم از کم پاکستان کی ریاست کا ان کا جو خد و خال تھے ان کے ہاں, وہ ایسے تھے کہ اگر کوئی ایتھیسٹ بھی اس کا صدر بننے کے اہلیت رکھتا ہے تو وہ بن سکے. جی ٹھیک ہے. اور یہ ہاں جی, میرا خیال ہے آپ کی بات سن کے شاید عام طور پر جو آج کل پاکستان میں پاکستانی ریاست کا تصور کم از کم اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے یا ٹی وی پر بیان کیا جاتا ہے, یا جو نئی نسل کے لوگ ہیں جو اب بڑے ہو رہے ہیں یا نسبتاً کم عمر کے ہیں, وہ سمجھتے ہوں گے, اس بات سن کر شاید ان کو بڑی حیرانگی ہوئی ہوگی. پہلے تو شاید یہ بھی سمجھتے ہوں کہ یہ لوگ بیٹھ کے یہاں پہ جھوٹ بول رہے ہیں قائد اعظم کے بارے میں, کہ قائد اعظم انڈیا پاکستان کے اتحاد ایک فیڈریشن میں کے اندر ہی وہ یہ ڈویژن چاہتے تھے. اور یہ کہ قائد اعظم کے جو آپ نے ذکر کیا کہ خدا تعالیٰ کو سے وعدہ کرنے کی بجائے انہوں نے ایک عام سینس میں اس کو اس عام وعدے کا, اگر میں اردو زبان میں اس کا ترجمہ کروں, اس اوت کو انہوں نے اس سے بدل دیا, اس وعدے کو انہوں نے اس سے بدل دیا. تو یہ ذکر کرتا چلوں کہ جو اپنے سامعین کے لیے کہ آپ کو بیرسٹر صاحب کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بیرسٹر صاحب ایک وسیع نظر رکھتے ہیں پاکستان کے, اور پاکستان بننے سے پہلے کے جو تاریخ کے حالات ہیں ان کے اوپر. تو اس لیے یہ تو لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمیں جن لوگوں کو شوق ہے وہ اس کتاب کا مطالعہ کرنا میرے خیال میں ان کے لیے ضروری ہے, جس میں میں خود بھی شامل ہوں. اور اس کے علاوہ
بیرسٹر صاحب سے یہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے سمجھنے کے لیے کہ پاکستان بنانے کا مقصد قائد اعظم جو پاکستان کے عام زبان میں فاؤنڈنگ فادر یا ہمارے ملک کے باپ ہیں، اگر میں عام اردو زبان میں اس کا ترجمہ کروں تو ان کا کیا پاکستان بنانے کے بارے میں ویژن تھا. کیونکہ اگر جس شخص کی کوششوں سے یا جس شخص کی کوششوں سے جو ملک بنا، اگر بعد میں اس ملک کو چلانے والے اس کی خواہشات کے برعکس کسی اور جگہ، کسی اور طرز پر، کسی اور ڈگر پر ملک کو لے جائیں تو غالباً ملک کی ترقی ہونا مشکل ہے. اور میرا خیال ہے جو ہمارے ملک کے حالات آج کل سامنے ہیں، بلکہ اب تو یہ بات آ گئی ہے، آپ نے بیرسٹر صاحب شاید اندازہ لگایا ہوگا کہ بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھانا شروع ہو گئے ہیں کہ میں پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں، جو عام مسلمان ہیں، پاکستان شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، وہ یہ سوال اٹھانا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان بننا اچھا بھی تھا یا نہیں، صحیح بھی تھا کہ نہیں. خاص طور پہ جو پچھلے 2-3 سالوں میں جو یہ پولیٹیکل لڑائی پی ٹی آئی کی، عمران خان صاحب کی، اسٹیبلشمنٹ کی جب لوگوں کے سامنے آئی ہے تو بہت سارے لوگوں نے اس مایوسی کا اظہار بھی کرنا شروع کر دیا. تو میرے خیال میں یہ بڑا اہم ہے کہ بیرسٹر صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اور ان کی جو باتیں ہیں ان پر مزید باتیں کی جائے، مزید ان نکات پر غور کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اس میں سے کیا ایسی اچھی باتیں نکل سکتی ہیں جس سے ہم اپنے ملک کے لیے اول تو اپنی سمجھ بہتر کر سکیں اور اس کے بعد اس سے اپنے ملک کی بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال سکیں. تو بیرسٹر صاحب یہ اگر میں آپ کی بات سن کے اس کو ایک نقطے میں اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کروں تو مجھے لگتا ہے کہ جو آپ نے اپنی کتاب لکھنے کی ضرورت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں قائد اعظم کو ایک خاص طریقے سے جو بیان کیا گیا ہے اور دکھایا گیا ہے اسٹیٹ کی طرف سے، جس میں ایک ٹوپی پہنے ہوئے ایک آدمی ہے جس نے ایک شیروانی پہنی ہوئی ہے اور اس کی تصویر ہر سرکاری دفتر میں موجود ہے. قائد اعظم کی پرسنالٹی، ان کے خیالات، ان کے افکار بہت سے وسیع تھے اور ان کی زندگی میں ایک ارتقاء، ان کی سیاسی افکار میں بھی ایک ارتقاء پایا جاتا ہے جس کو بیرسٹر صاحب کے مطابق اس کو سننے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے ملک کو کچھ بہتری کی طرف لے کے جا سکیں، بجائے اس کے کہ خاص طرز کا ایک بڑا انگلش میں سے نیرو مائنڈیڈ لینس سے قائد اعظم ہمارے ملک کے جو بنانے والے ہیں ان کے بارے میں اور شاید اس طرح کی باتیں بھی بتانے کی کوشش کریں جو حقیقت سے دور ہیں اگر جھوٹ نہیں ہے تو. اچھا ہمدانی صاحب آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی کتاب کا کیا اردو ترجمہ موجود ہے، اور اگر نہیں تو اس پر کیا کام ہو رہا ہے اور یہ کب تک مکمل ہو جائے گا؟ کیونکہ پاکستان کے اکثر لوگ جسے آپ جانتے ہیں اردو ہی انگریزی تک ان کی دسترس نہیں ہے، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اردو کے علاوہ جو پاکستان کی اور ریجنل زبانیں ہیں، پشتو ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، بلوچستان کا اتنا مسئلہ چل رہا ہے، اگر بلوچستان کے لوگوں کو ہمارے قائد اعظم کی جو حقیقی افکار ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر آپس میں صلح کے چانسز کیسے بڑھیں گے؟ جی بالکل. دیکھیں اس میں ہو رہا ہے کام اس پہ. ہوپ فلی 1 سال لگے گا اس کو آتے ہوئے اردو میں، لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ساری ریجنل لینگویجز میں بھی کوشش کروں گا میں کہ اس میں ہو سکے لینگویجز میں بھی ہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب آگے چلتے ہیں. جیسے آپ کو اور سامعین آپ کو پتہ ہوگا کہ عید پر، اس عید الفطر، گزشتہ عید الفطر پر جو کچھ روز پہلے گزری ہے، پاکستان میں احمدیوں کو ان کی اپنی عبادت گاہوں میں ان کی عید کے روز کی عبادت سے روک دیا گیا. پولیس نے باقاعدہ، اور اس کے لیے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی اور ڈپٹی کمشنر لاہور نے نوٹیفیکیشن جاری کیا پولیس کے نام، جس میں ان کو کہا گیا، اور خاص طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو پہلے ہمارے چیف جسٹس تھے، ان کے ایک فیصلے کا ذکر کیا گیا جس کے مطابق یہ پولیس کو یہ کہا گیا کہ جو جماعت احمدیہ کے غیر قانونی اجتماعات ہیں عید کے روز ان کو روکا جائے. تو اس بارے میں بات کرتے ہیں. تو بیرسٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ جو پاکستان کا قانون ہے اس وقت، پاکستان کے آئین اور جو جنزیہ کی آمریت کے آرڈیننس اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں ان کے تحت کیا احمدی اپنی عبادت گاہ میں اپنی مرضی کے مطابق عبادت کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں جیسے جمعے کے روز؟ کیونکہ جمعے کے روز بھی، یہ رمضان میں بھی یہ کافی سلسلہ چلتا رہا ہے کراچی میں اور شہروں میں، لاہور میں بھی.
غالباً اکاڑا میں، شیخوپورہ میں، کچھ اور پاکستان کے شہروں میں، جہاں پر جمعہ کی نماز کے ٹائم پر بھی احمدیوں کو اپنی عبادت سے روکا گیا ہے. تو کیا پاکستان کے قانون کے مطابق احمدی جمعہ کے روز اپنی عبادت گاہ میں اکٹھے ہو سکتے ہیں اپنی عبادت کے لیے؟ جی، قانون میں تو بالکل اس کی اجازت بھی ہے، بلکہ آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کی ججمنٹ کی بات کی، اس کے بارے میں ابھی ذرا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، جس طرح ان سے چینج کروائی گئی ججمنٹ، کیونکہ اوریجنلی تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ خلوت بھی ہے اور جی رائٹ ہے، رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن جو ہے وہ بھی ہے. لیکن اس سے پہلے ایک اور ججمنٹ جو ان فیلڈ ہے ہاں وہ ہے سید منصور علی شاہ کی 2022 کی ججمنٹ ہے، جس کا نام ہے طاہر نقاش کیس. اچھا، طاہر نقاش کیس، یہ بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جی؟ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس میں سید منصور علی شاہ کہتے ہیں، اور اس میں بڑی انہوں نے کلیئرلی اور وضاحت سے یہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان جو ہے ضرور احمدیوں کو غیر مسلم کہتا ہے، مگر ان کو نان سٹیزن نہیں بناتا. ٹھیک. تو اس لیے، اور انہوں نے اس میں کافی ڈیٹیل میں جو بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ احمدیوں کو رائٹ ہے ٹو ناٹ جسٹ ٹو پریکٹس ٹو پروفیس پریکٹس اینڈ پروپگیٹ. اچھا، یعنی کہ اپنے عقیدے کا اظہار کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کی تشہیر بھی کرنا. تشہیر بھی کرنا، یہ رائٹ ان کے پاس موجود ہے. ٹھیک. لیکن چونکہ 84 کا آرڈیننس بھی ان فیلڈ ہے، تو وہ اپنی عبادت گاہوں میں اور اپنے گھروں کے اندر اور ٹھیک. جو ہے بالکل. تو یہ کہنا، جو قانون دیکھیں، قانون جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں قانون نے، اور وہ قانون جو ہے آپ ہولڈ ہو گیا تھا. 1993 کی ججمنٹ تھی ظہیر الدین ورسز اسٹیٹ. جی. لیکن اس کے باوجود یہ کرنا کہ جو ہے احمدی جو ہیں جمعے کی نماز نہ پڑھیں، عید کی نماز نہ پڑھیں اپنی عبادت گاہوں میں، اور دیکھیں عبادت گاہ کہنا پڑتا ہے ہمیں، مسجد نہیں کہہ سکتے پاکستان میں کھلے عام، یہ بھی ایک لاء کا حصہ ہے. لیکن ان پلیسز آف ورشپ اس طرح کی عبادت پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگ سکتی. اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ ان فیلڈ ججمنٹ ہے اس وقت سید منصور علی شاہ کی. شکریہ. تو لیکن یہاں پہ جو خاص نقطہ میں نے سنا ہے، یہ جو آج کل ٹی ایل پی والوں کو نئی کوئی را چلی ہے احمدیوں کی مخالفت کی، اس میں جو ان کے پاس نقطہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی یا پاکستان کے سرکاری اور قانونی مسلمانوں کی جو جمعہ کی عبادت ہے، جو ان کی جمعہ کی نماز ہے، وہ تقریباً 12 سے 2 بجے تک ہوتی ہے. تو ان اوقات میں جو احمدی ہیں وہ اپنی عبادت گاہ میں اکٹھے بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس سے ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ بتائے قانون کے لحاظ سے کہ یہ کون سی قانونی منطق ہے؟ جی، یہ کوئی قانونی منطق نہیں ہے، اور اس میں کوئی لاجک تو ہے ہی نہیں نا، جو یہ لوگ جو آرگیو کر رہے ہیں کہ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اسی کو اگر آپ لے کے چلیں، کل پرسوں کی بات ہے، میں تصویر دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کی پولیس جو ہے وہ قرآن شریف چھین کے لے کے جا رہی ہے جی. احمدیوں سے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ بالفرض مان لیں کہ جو ہے چلیں کہ 74 کی آئینی امینڈمنٹ ہو گئی اور احمدی جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں اور جی. وغیرہ، تو کیا غیر مسلموں کو قرآن پڑھنے کا حق نہیں ہے یا قرآن رکھنے کا حق؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اگر کوئی شخص جو قانون کے لحاظ سے مسلمان نہیں ہے، اگر وہ اسلام کو جاننے کے لیے قرآن پڑھنا چاہتا ہے یا اسلام کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے قرآن پڑھنا چاہتا ہے، یا ہو سکتا ہے اس کو قرآن سے عقیدت ہو باوجود اس کے کہ خود وہ قانون کے لحاظ سے غیر مسلم ہے، تو اگر وہ احمدی ہو، یہ ایک عجیب پاکستان کا رواج ہے، بن چکا ہے کہ اگر کوئی اور آدمی، کوئی اور غیر مسلم وہاں پہ، یا بے شک کوئی جس کو عام زبان میں دہریہ کہتے ہیں وہ، یا لامذہب آدمی، اگر وہ قرآن مجید میں اپنا کوئی شوق ظاہر کرے تو لوگ شاید اس کو ہو سکتا ہے کہ ٹی وی پر جا کے ہیرو بنا دیں. لیکن اگر کوئی احمدی کے پاس سے وہ قرآن نکل آئے تو اس کو پکڑ کے وہ جیل میں ڈال دیتے ہیں. جی، اور یہ اور اسپیسیفک قسم کی ڈسکرمنیشن ہے نا. آپ یہ دیکھیے کہ جو 84 کا قانون تھا، دا آرڈیننس 20 آف 1984، جی. نے 298 بی اور سی کو ڈالا تھا پینل کوڈ کے اندر.
اس کا نام جو آرڈیننس کا تھا نا، وہ اسی سے جو ہے نا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس قسم کی پرسیکیوشن ہے. اس کا نام تھا امتناع قادیانیت آرڈیننس. جی جی ٹھیک ہے جی. امتناع قادیانیت آرڈیننس، آئی مین اس سے دس ادرائزیشن اور پولرائز جو مطلب پرسیکیوشن ہے احمدیوں کی، یہ اسی سے ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ بالکل آپ یہ دیکھیے کہ یہ ٹی ایل پی والے اور اس طرح کے اور لوگ جو ہیں یہ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی احمدی اپنے آپ کو پہلے غیر مسلم مانے تو پھر ہم ان کو حقوق دیں گے وغیرہ. تو وہ جو ابھی غیر مسلم مان رہے ہیں اپنے آپ کو، جو لوگ جو ہندو ہیں اور جو مسیحی ہیں، جی تو ان کو کتنے حقوق مل رہے ہیں پاکستان کے اندر، یہ سب کے سامنے موجود ہے. بات ساروں کے سامنے ہے یہ کہ پاکستان کے اندر ٹریجکلی آفٹر دس تھیوکریسی، جو پاکستان جو ہے 73 سے ایک تھیوکریسی بن چکا تھا، لیکن 73 کے بعد جو ہے مرزا الحق کے انڈر جو ہے یہ بالکل ہی ایک ریلیجو فیشسٹ تھیوکریسی بن گیا ہوا ہے. اس کے اندر جو ہے کوئی بھی سیف نہیں ہے. ایون مسلمان themselves are not safe. جی 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 بیرسٹر صاحب، اس میں ہاں جی میں اس میں یہ ذکر کر دوں کہ عام اپنے سامعین کے لیے کہ تھیوکری سے مراد ہے ایک مذہبی اسٹیٹ، اور مذہبی اسٹیٹ کے ساتھ دو مسائل ہیں اگر پاکستان کے حالات کے لحاظ سے بات کی جائے. میرے خیال میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کے اندر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں تو کئی مسلمانوں کے بھی کئی مسالک، کئی فرقے پائے جاتے ہیں. تو آپ کس فرقے کی جو سوچ ہے وہ اس مذہبی اسٹیٹ میں ڈالیں گے؟ کیونکہ کئی فرقے ہیں جن کی آپس میں بالکل وہ فرق سوچ رکھتے ہیں ایک ہی معاملے کے اوپر، اور وہ ایک دوسرے کو اگر انتہا پہ جائیں تو وہ ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیتے ہیں، اور یہ جائز سمجھتے ہیں اور وہ اپنا مذہبی فریضہ بھی سمجھتے ہیں. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ایران ہو یا ایون سعودی عربیہ ہو، تو وہاں پر مجموعی طور پر جو آبادی ہے وہ ایک ہی فرقے، ایک ہی مسلک سے تعلق رکھتی ہے. اس لیے اگر اس طرح کا کوئی پاکستان ملک ہوتا اور کوئی کہتا کہ پاکستان کو مذہبی اسٹیٹ بننا چاہیے، تو شاید میں بھی یہ کہہ دیتا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کی مرضی ہے تو آپ لوگ مذہبی اسٹیٹ بن جائیں، کیونکہ لوگوں کا حق ہے نا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے تو گزار لیں. لیکن پاکستان جیسے ملک میں یہ کہنا کہ اس کو ایک مذہبی اسٹیٹ بننا چاہیے تو صرف اور صرف آپس میں انتشار پھیلانے کا ذریعہ ہے اور آپس میں لڑائی بڑھائی شروع کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ وہ کبھی ایک مذہب کی تشریح پر اگری ہو ہی نہیں سکیں گے، ایک مذہب کی تشریح پر متفق ہی نہیں ہو سکیں گے، تو آپس میں پھر ایک دوسرے کا گربان پکڑیں گے جس طرح سے پکڑا ہوا ہے. اور ٹھیک ہے کہ احمدیوں کا زیادہ ایک لحاظ سے پکڑا ہوا ہے، لیکن احمدی تعداد میں تو بہت تھوڑے ہیں. آپس میں تو یہ جو پاکستان میں دہشت گردی اسلام مذہب کے نام پہ ہوئی ہے، بلکہ میں بھی 2-3 دن پہلے ہی دیکھ رہا تھا یہ جو احمدیوں کی مسجدیں کو یا عبادت گاہوں کے مینار گرانے کا جو سلسلہ شروع ہوا، اب وہ اہل تشیع کی مساجد کے بھی مینار انہوں نے گرانا شروع کر دیا. اوے ظالمو کوئی خدا دا خوف کرو، ظالمو خدا دا خوف کرو، ظالمو خوف کرو خدا دا، ظالمو اللہ تانوں غرق کرے، مولا تانوں غرق کرے، غرق کرے. جلدی منن والے رسول پاک نو جلدی منن والے مولا تہاڈیاں جوانیاں غرق کرے، غیرت کرے تانوں لانتیو جہنم سے بھیجے نام نہاد مولا نو منن والے ہو. اور یہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ لوگ اتنے کم علم یا جاہل ہیں یا اپنی نفرت میں آگے بڑھ گئے ہیں کہ انہیں یہ بھی خیال نہیں آتا کہ قائد اعظم تو خود سنی مسلک سے تعلق نہیں رکھتے تھے، وہ تو غالباً اہل تشیع تھے. میرا نہیں خیال کہ قائد اعظم نے کبھی اپنے مذہب کی خاص طور پہ تشہیر کی تھی یا اپنے مذہب کے بارے میں بات کرتے تھے، لیکن جہاں تک ان کی فیملی کی بات ہے تو وہ تو اہل تشیع تھے، یا میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ شاید وہ اسماعیلی تھے، اور پیدا اسماعیلی ہوئے تھے اور بعد میں اتنا عشری ان کی فیملی ہو گئی تھی اچھا کیونکہ شیعہ تھے، مطلب اسماعیلی بیک گراؤنڈ تھی ان کی. ٹھیک. اور لیکن اس طرح ہاں جی جی جن خاتون سے انہوں نے شادی کی ان کا بھی مسلک کوئی سنی تو نہیں تھا، وہ تو
کسی اور میں نے سنا ہے کہ انہوں نے اپنا مذہب یا اپنا عقیدہ بدلا تھا اس شادی کے لیے یا اس نکاح کے لیے. ٹھیک ہے, جو ان کی مرضی تھی انہوں نے اس کے مطابق کیا, مجھے اس بارے میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میں صرف ذکر کر رہا ہوں کہ جو آج کل کے جو پاکستان کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں پاکستان, ان کو یہ بالکل شرم نہیں آتی کہ وہ حرکتیں کرتے ہیں جو پاکستان کے جو بانی ہیں ان کی ذاتی زندگی کے بالکل ان کی بے حرمتی اور ان کی توہین کے برابر ہے. جی, اس میں جناح صاحب کی بات کرتا جاؤں کہ راجہ آف محمود آباد ہوتے تھے, جی ان کے بڑے کلوز ایسوسیٹ تھے, انہوں نے یہ سارے واقعات بیان کیے ہیں. اچھا, راجہ آف محمود آباد کا ایک ویو تھا, انہوں نے جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو انہوں نے جگہ جگہ پہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہوگی. تو جناح صاحب نے ان کو بلایا اور یہ باقاعدہ طور پہ تاریخ میں موجود ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کی عقل کو کیا ہو گیا ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں, اگر اس طرح کی آپ اسلامی ریاست کی بات کریں تو پھر آپ یہ بالکل وہ the words انہوں نے جو یوز کیے, انہوں نے کہا کہ it will lead to the dissolution of the state. یہ الفاظ قائد اعظم کے تھے یا راجہ محمود آباد کے تھے؟ قائد اعظم. اچھا, یعنی کہ اردو زبان میں اگر میں اس کا ترجمہ کروں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ملک کی تباہی کی طرف جانے کا طریقہ یا راستہ ہے. ایگزیکٹلی. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایک لبرل ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہوں گے. ٹھیک, اور جس طرح یہ ذکر کرتا چلوں کہ یہ جو پاکستان کے جو ملا ٹائپ لوگ ہیں وہ اس ایک دم اگر ان کو کہا جائے کہ اسٹیٹ کو سیکولر ہونا چاہیے تو ایک دم وہ بھڑک جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا دنیا میں کیا آفت آنے لگی ہے. تو چلتے چلتے بتاتا چلوں کہ جس طرح کینیڈا ہے, انگلستان ہے, یورپ کے ممالک ہیں, امریکہ ہے, یہ سارے لبرل ڈیموکریسیز ہیں اور پاکستانی وہاں پہ شوق سے جاتے ہیں, مولوی بھی شوق سے وہاں پہ جاتے ہیں. تو اس طرح کا ملک اگر پاکستان ہوتا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم کا یہ خیال تھا پاکستان کو بنانے کے بارے میں, تو اس میں لوگوں کے زیادہ ہنسی خوشی رہنے کے زیادہ امکانات موجود تھے. جس طرح باقی دنیا کے ممالک ہیں جہاں پر سب مسالک کے لوگ یا کوئی کسی بھی انسان کا جو عقیدہ ہے وہ تو اس کا ذاتی معاملہ ہے اور اس کے خدا کا معاملہ ہے. تو اگر کوئی لامذہب بھی ہے یا وہ خدا تعالیٰ کے بارے میں بھی سوچ رہا ہے یا ریسرچ کر رہا ہے یا دعا کر رہا ہے تو یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے, اس کا اسٹیٹ سے کیا تعلق ہے. تو یہ میں ذکر کرنا چاہتا تھا آپ کی بات سے کہ جب آپ لبرل ڈیموکریسی کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ لوگ ایک دم پاکستان میں جو عام آدمی ہے سن کے ڈر جائے کہ لبرل ڈیموکریسی کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے. تو میں وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ لبرل ڈیموکریسی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. جنہوں نے وہاں پہ ان جگہوں پہ رہے ہیں یا پڑھے ہیں یا ان کے بارے میں سنا ہے, لوگ وہاں پہ جانے کے شائق ہیں آج کل کے زمانے میں. جی سوری میں نے آپ کی بات کاٹ دی, آگے چلیے. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں کہنے کا مقصد جو تھا وہ صرف یہی تھا کہ یہی بات جو ہے ڈیزولوشن کی, ایک زمانے میں ایک تحریک اٹھی تھی, کچھ علماء حضرات جناح صاحب کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے مسلم لیگ کے اجلاس جو ہوتے ہیں اور مسلم لیگ کی جو پبلک میٹنگز ہوتی ہیں اس میں نماز نہیں پڑھتے آپ لوگ, ٹھیک ہے. تو جناح صاحب نے ان کو سمپل سا کویشچن پوچھا, انہوں نے کہا کہ چلیں میں اگر نماز کا اعلان کر دوں تو یہ بتائیں کہ امامت کون سا فرقہ کرے گا, ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ تو یہ چیزیں ہیں, آپ یہ دیکھیے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جی جی, آپ یہ دیکھیے کہ جو آئیڈیا ہے نا ڈیفائننگ اے مسلم, یہ بڑا مسئلے کا جڑ ہے. ٹھیک, ڈیفائننگ اے مسلم. آپ یہ دیکھیے کہ جو آئیڈیا تھا نا جسے 2 نیشن تھیوری کہا جاتا ہے یا 2 قومی نظریہ جو کہا جاتا ہے. آپ معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات جہاں پہ کاٹتا ہوں, میں اپنا خیال بیچ میں پیش کر دوں کہ یہ جو مسلمان کی جو تعریف ہے یہ میرے خیال میں تو یہ ملا اور مولوی کا بنایا ہوا مسئلہ ہے, کیونکہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے اس میں یہ معاملہ بڑا آسان ہے. میں یہ کہوں